أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. الرحیم معطل کی گردانیں ہماری چل رہی ہیں جن میں ثلاثی مجرد ہو گئی، باب افتعال اور انفعال ہو گئے. اب چلتے ہیں باب افعال. ناقص واوی از باب افعال. الاعلاء بلند کرنا. ناقص واوی لام کلمے میں واو، اس میں حروف اصلی کون کون؟ عین، لام اور واو. یہ واو جو ہے مصدر میں طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گیا. الاعلاء اصل میں تھا الاعلاء، واو کو حمزہ سے بدل دیا. الاعلاء بلند کرنا. اعلا یعلی اعلاء فهو معلن، واعلی یعلا اعلاء فهو معلن. الامر منه اعلی والنهی عنه لا تعلی. الظرف منه معلن. اس کی تعلیلات دیکھیں گے ہم. اعلا اصل میں تھا اعلا و، یہ حمزہ تو زائد ہے. عین، لام، واو حروف اصلی ہے. واو جو تیسری جگہ تھا اعلا و میں چوتھی جگہ واقع ہوا اور ضمہ کے بعد نہیں ہے بلکہ فتحہ کے بعد ہے. تو جو واو کلمے میں تیسری جگہ تھا جب چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو اور وہ ضمہ کے بعد نہ ہو، ایسے ہی واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدلتے ہیں. یہاں ضمہ کے بعد نہیں ہے اس لیے واو کو یا سے بدل دیا. اعلی یا ہوا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اعلا ہو گیا. یعلی اصل میں تھا یعلی وہ، یہ واو کو پہلے یا سے بدلا، یعلی یو ہوا. یہاں یوں بھی بول سکتے بھائی، واو کسرہ کے بعد آ گیا تو یا سے بدل گیا، یعلی یو ہوا. پھر یا پر ضمہ دشوار سمجھا جاتا ہے، اس کو ضمے کو گرا دیا. ان 5 صیغوں میں یا ما قبل مکسور ہو تو یا کو ساکن کر دیتے ہیں. یعلیو، تعلیو، اعلیو، نعلیو میں یعلی، تعلی، اعلی، نعلی، یا کو ساکن کر دیا. اعلاء فهو معلن. معلن اصل میں تھا معلیون. واو چوتھی جگہ آیا، ضمہ کے بعد نہیں ہے، واو کو یا سے بدلا، معلیون ہوا. پھر یا کے ضمے کو گرا دیا، معلین ہوا. 2 ساکن جمع ہوئی یا اور تنوین، تو یا کو گرا دیا، معلین ہو گیا. اس کو ہم دوسرے طریقے سے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ معلین اصل میں معلیون تھا، واو کسرہ کے بعد آیا، واو کو یا سے بدلا، معلیون ہوا. اب یا کسرہ کے بعد ہے تو یا کو حذف کر کے لام کلمے عین کلمے کو تنوین دے دی، معلن ہو گیا. یعنی 25واں قاعدہ بھی اس میں جاری ہوگا. اور دوسرے طریقے سے معلن اصل میں معلیون تھا، واو چوتھی جگہ ہے، کسرہ کے بعد ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلا، معلیون ہوا. یا پر ضمہ ہے، اس کو گرا دیا تو معلین ہوا. 2 ساکن جمع میں یا اور تنوین، یا کو گرا دیا تو معلن ہو گیا. اعلیہ اصل میں تھا اعلیو، واو کسرہ کے بعد آیا، واو کو یا سے بدل دیا، اعلیہ ہو گیا. یعلا اصل میں تھا یعلو، واو چوتھی جگہ ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے، واو کو یا سے بدلا، یعلیو ہوا. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو یعلا ہو گیا. معلن معلون تھا،
واو چوتھی جگہ ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلا، معلین ہوا۔ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، معلان، دو ساکن جمع میں الف اور تنوین، تو الف کو گرا دیا تو بن گیا معلن۔ یعنی معلن میں پہلے واو کو یا سے بدلیں گے، پھر یا کو الف سے بدل کر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پھر اس کو گرا دیں گے تو بن گیا معلن۔ اعلی یہ بنا ہے تو اکرمو کے وزن پر تھا، تو اعلیو، یہ تعلیل تو ہم نے وہ کی کہ واو کو یا سے بدلا، پھر یا کو ساکن کر دیا، لیکن تو اعلیو میں شروع میں تا علامت مضارع ہے، اس کو گرایا تو حمزہ متحرک ہے، اس لیے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، صرف آخر سے حرف علت یا گر گئی، اعلی ہو گیا۔ لا تعلی، تعلی مضارع حاضر معروف، لا نہیں جب آیا تو آخر سے حرف علت یا گر گیا، لا تعلی۔ معلن اس میں ظرف اصل میں تھا معلون، واو چوتھی جگہ ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے، واو کو یا سے بدلا، معلیون ہوا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، معلان ہوا، دو ساکن جمع میں الف اور تنوین، الف کو گرا دیا تو معلن ہو گیا۔ ناقص یائی ایضاً، ایضاً کیا مطلب؟ از باب افعال، یعنی یہ بھی باب افعال سے ہے۔ الاغناء بے پرواہ کرنا، اوپر واوی تھا، یہ یائی ہے۔ اغنا یغنی اغناء فہو مغن، واغنی یغنا اغناء فہو مغنن، الامر منہ اغنی والنہی عنہ لا تغنی، الظرف منہ مغنن۔ اس کی تعلیل، اس کی نسبت آسان ہے، کیوں کہ یہاں پہلے واو کو یا سے بدلا، پھر یا کو الف سے بدلا تھا، یہاں تو یا ہے، اغنا یا، اغنا اصل میں تھا اغنا یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، اغنا ہو گیا۔ یغنی اصل میں تھا یغنی یو، یا کو ساکن کر دیا، یغنی ہو گیا۔ اغناءً اصل میں تھا اغناءً، یعنی یا تھی آخر میں، تو یا کو کیا کیا، یا طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہوئی وہ حمزہ سے بدل گئی، اغناءً۔ مغنن اصل میں تھا مغنیٌ، یا پر ضمہ ہے، ضمے کو گرا دیا، مغنین، دو ساکن جمع میں یا اور تنوین، یا کو گرا دیا، مغنین ہو گیا۔ اس کو دوسرے طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، 25واں قاعدہ جو ہے کہ مغنیٌ تھا، یا کسرہ کے بعد ہے تو یا کو گرا دیا اور عین کلمے کو تنوین دے دی، مغنین ہو گیا۔ اغنی یہ اپنی اصل پر ہے، یغنا اصل میں تھا یغنا یو، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، یغنا۔ مغنن یہاں بھی یا کو الف سے بدلیں گے، لیکن الف اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر جائے گا، چنانچہ مغنن اصل میں تھا مغنیٌ، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا، مغنان، دو ساکن جمع الف اور تنوین، تو الف کو گرا دیا، مغنن ہو گیا۔ یہی تعلیل اس میں ضرب کی بھی ہے۔ اغنی کی تعلیل وہی ہے جو اعلی کی ہے، صرف یہاں کیا تھا کہ واو کو یا سے بدلا تھا، پھر یا گری تھی، یہاں تو یا ہی تھی تو یا گر گئی۔ تو اغنیو، تو اکریمو کے وزن پر تو اغنیو تھا، تا کو گرایا، حمزہ متحرک ہے، حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی، اخیر میں یا حرف علت تھی، اس کو گرا دیا تو اغنی ہو گیا۔ لفیف مفروق، الایلاء
قریب کرنا. یہ الایلا اصل میں تھا او الاولا یو. یہ واو ساکن بعد کسرہ ہے اس لیے واو کو یا سے بدلا مصدر میں الایلا. اور یہاں یا طرف میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی تو یا کو حمزہ سے بدل دیا. الایلا قریب کرنا. اولا یولی ایلاء فہو مول وأولي يولى إيلاء فهو مولا. الأمر منه أولي والنهي عنه لا تولي. الظرف منه مولا. اولا اصل میں تھا اولا یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا اولا. یولی اصل میں تھا یولی یو. یا کسرہ کے بعد ہے اس کو ساکن کر دیا یولی ہو گیا. ایلان کی تعلیل یہاں بدلائی. مولن اصل میں تھا مولیون. یا کسرہ کے بعد ہے یا کو گرا دیا اور عین کلمے کو تنوین دے دی مولن ہو گیا. دوسری تعلیل اس کی کس طرح کرتے ہیں کہ مولن اصل میں تھا مولیون. یہاں پر ضمہ دشوار سمجھا جاتا ہے ضمے کو گرا دیا تو دو ساکن جمع میں یا اور تنوین تو یا کو گرا جائے تو مولن ہو گیا. یولا مضارع مجہول اصل میں تھا یولا یو. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا یولا. مولن اصل میں تھا مولیون. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا دو ساکن جمع میں الف اور تنوین الف کو گرا دیا مولن ہو گیا. اولی یہ بنا ہے تو اولیو سے. تو اکریمو کے وزن پر تھا تو اولیو. اخیر میں یا کو ساکن کیا تھا اور تا علامت مضارع گرا دی. حمزہ متحرک ہے حمزہ وصلہ کی ضرورت نہیں رہی صرف اخیر سے حرف علت یا کو گرا دیا اولی. لا تولی تولی سے پہلے لائے نہیں آیا حرف علت اخیر سے گر گیا لا تولی. مولن اس میں ظرف کی تعلیل وہی ہے جو اس میں مفعول کی ہے. لفیف مقرون الارباء سیراب کرنا. الاربایو تھا اصل میں یا طرف میں الف زائد کے بعد واقع اس کو حمزہ سے بدل دیا الارباء. اربا یروی ارباء فهو مرب واروی یربا ارباء فهو مرون. الامر منه اروی والنهی عنه لا تروی الظرف منه مرون. اربا یروی کی تعلیل وہی ہے جو اغنا یغنی کی ہے. اروا اصل میں تھا اروا یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا اروا. یوروی اصل میں تھا یوروی یا کو ساکن کر دیا یوروی. ارواءن یا کو حمزہ سے بدل دیا. مروین اصل میں تھا مرویون یا کا ضمہ گرا دیا. مروین دو ساکن جمع میں یا اور تنوین یا کو گرا دیا مروین. یوروا اصل میں تھا یوربیو یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا یوروا. ارویہ اپنی اصل پر ہے. مرون اصل میں تھا مرویون یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا دو ساکن جمع میں الف اور تنوین تو الف کو گرا دیا مرون ہو گیا. عربی یہ بنا ہے تو عربیو سے. تا کو گرایا پہلا حرف متحرک ہے حمزہ وصلہ کی ضرورت نہیں ہے صرف آخر کو حرف علت ہے اس کو گرا دیا عربی. لا تروی تروی مضارع کا صیغہ اس کے شروع میں لائے نہیں آیا آخر سے حرف علت گر گیا لا تروی. مرون اس کی اصل مرویون جیسے ہم نے یہاں پڑھی اس میں مفعول میں مرون اور مرون اس میں مفعول اور اس میں ظرف کا ایک ہی صیغہ ہے. ایزن
یعنی اسباب افعال، الاحیاء لفیف مقرون زندہ کرنا، اس میں حروف اصلی کون کون ہے؟ ہا، یا اور یا، یہ یا حمزہ سے بدل گیا ہے۔ احیا یحیی احیاء فہو محین، واحیی یحیا احیاء فہو محین، الامر منہ احیی والنہی عنہ لا تحیی، الظرف منہ محین۔ اس کی تعلیل وہی ہے جو ہم نے اغنا یغنی میں کی۔ احیا اصل میں تھا احیا یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا۔ یحیی اصل میں تھا یحیی یا کو ساکن کر دیا، یحیی ہو گیا۔ محین اصل میں تھا محیین، یا کو ساکن کیا، دو ساکن میں یا اور تنوین یا کو گرا دیا تو محین ہو گیا۔ اس طرح بقیہ صیغوں کی تعلیلات بالکل اغنا یغنی کی طرح ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.